السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھنا آج کے وقت میں ایک عام سی بات ہے، اور ہم اور آپ اکثر حضرات 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو کیا 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، یا یہ آج کی نئی ایجاد ہے، شریعت کے خلاف ہے، بدعت ہے؟ اس تعلق سے پوری معلومات آج اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کو فراہم کرائیں گے۔ ناظرین گرامی، ماہ شعبان المعظم کی بے پناہ فضیلتیں، برکتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے اکثر دنوں کے اندر روزہ رکھا، ایسا حدیث سے ثابت ہے۔ بعض حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے تو وہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اس قدر روزے رکھا کرتے تھے کہ اسے رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ کسی روایت میں کہ پورے مہینے روزے رکھا کرتے تھے شعبان کے۔ مختلف روایات سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم میں خوب روزے رکھے ہیں۔ قابل غور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 15 شعبان کے تعلق سے کیا کوئی حدیث موجود ہے کہ اس میں آپ کو روزہ رکھنا ہی ہے کہ نہیں؟ تو اس کے تعلق سے ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی 14ویں شب جب آئے تو اس میں قیام کرو اور 15 کا روزہ رکھو، تو اس کی بے شمار فضیلتیں، برکتیں حاصل ہوں گی، ایسا حدیث کے اندر موجود ہے۔ شب برات چونکہ براعت اور نجات کی رات ہے، لہذا اس رات میں قیام کرنے، یعنی کہ عبادات میں اس رات کو گزارنے، تسبیح و تحلیلات میں، قرآن کی تلاوت میں گزارنے کا حکم ہمیں حدیث میں دیا گیا ہے۔ پتہ چلا کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنے کے تعلق سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے، خلاف شرع نہیں ہے۔ ہمارا آپ کو چاہیے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھیں، یقیناً ثواب کو مستحق۔ ناظرین گرامی، یہیں پر ایک بات اور بھی آپ سماعت کر لیجئے جو عام طور سے پوچھی بھی جاتی ہے کہ ہمیں صرف 15 شعبان کا روزہ رکھنا ہے یا 16 یا 13 کا بھی رکھنا ہے، یعنی کہ صرف ایک روزہ رکھیں یا اس کے ساتھ ایک اور ملا لیں؟ تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ یہ روزے جو ہیں نفلی روزے ہوا کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک رکھ لیں گے تو ایک کا ثواب ملے گا، اگر 2 رکھیں گے تو 2 کا، اگر 5 رکھیں گے تو 5 کا ثواب ملے گا۔ عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اگر ایک روزہ رکھیں گے تو یہ معلق رہے گا، لٹکا رہے گا، یا ادھر ادھر اکیلا مارا پھرے گا، طرح کی باتیں، طرح کے ذہن ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ جتنا آپ کر لیں گے، جتنے روزے رکھ لیں گے، اتنا ثواب مل جائے۔ علماء کرام بھی اس بات کی ترغیب دلاتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک روزہ رکھا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور ملا لیں، 2 کر لیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، اگر آپ ایک بھی رکھ لیں گے تب بھی آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا، کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، وہ ادا کریں۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، وہ رکھیں۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو مال کی زکوٰۃ فرض ضروری ہے، وہ ادا کیجئے۔ حج بیت اللہ کی استطاعت ہے تو وہ ادا کیجئے۔ یہ تمام چیزیں پہلے، باقی نوافل بعد میں ہیں، کیونکہ اگر فرائض ادا نہیں ہوئیں گے تو نوافل کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ عام طور سے شب برات، شب معراج یا لیلۃ القدر، شب قدر کے اندر ہم خوب عبادتیں نفلی کرتے ہیں، لیکن فرائض ہم چھوڑتے رہتے ہیں، خوب صدقہ و خیرات کرتے ہیں، فرائض چھوڑتے رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان نوافل کا کوئی ثواب نہیں ہے جب تک کہ فرائض ادا نہ ہو جائیں۔ تو اچھے سے گاٹھ باندھ لیجئے، پہلے فرائض کی ادائیگی کیجئے، اس کے بعد نوافل ادا کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اجر عظیم کے مستحق بنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔